السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کے اس میں واضح دلائل ہیں۔ کفر و اسلام میں فرق کرنے والے بھی بڑے اس میں دلائل ہیں۔ یہ فرقان، یہ کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو میں سے جو بھی اس مہینہ میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے۔ معزز سامعین، ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187، اس کا کچھ حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے خدا داد توفیق سے تلاوت کیا، جس میں رب العالمین نے رمضان کے روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ سال بعد یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے، جو اللہ پورا سال، پورا برس اپنی مخلوقات کو روزیاں دیتا ہے، کیا اس مہینہ میں رزق کی کوئی کمی آ جاتی ہے کہ اس مہینہ میں رب العالمین لوگوں کو حکم کرتے ہیں کہ روزے رکھو، سارا دن کھانا پینا بند کرو؟ اصل بات یہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ مشق کا مہینہ ہے، مشق کا۔ جیسے آپ کسی شخص کو بتائیں کہ موٹر سائیکل آپ نے ڈرائیونگ سیکھنی ہے، اس طرح آپ اس کے پہلے کک سے سٹارٹ کریں، پھر اس کے بعد کلچ کو دبائیں، گیئر لگائیں، آہستہ آہستہ ریس دیں، اور یعنی ایکسیلیٹر کو دیں اور کلچ کو آہستہ آہستہ چھوڑیں۔ اب آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ بھی چلانے کے قابل نہیں ہوگا، پھر آپ اس کو موٹر سائیکل پر، بائک پر بٹھائیں گے۔ اب وہ پریکٹیکل کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں۔ جب اب اس کی ابتدا ہوگی، شروعات ہوگی، تو آپ دیکھیں گے اس آدمی میں بہت زیادہ جھجک ہوگی، بلکہ گیئر لگاتے وقت بھی آپ دیکھیں گے وہ نیچے کی طرف دیکھے گا، سامنے کی طرف نہیں۔ جیسے جیسے وہ اس کو بار بار چلائے گا، مشق کرے گا بار بار، پھر وہ اس کا ماہر ہو جائے گا۔ جب ماہر ہو جائے گا تو سڑک پہ وہ بائک چلا رہا ہے، اس کی سوچ، اس کا دماغ کہیں اور جگہ چلا گیا، لیکن جو ہی آگے بریکر آتا ہے، کوئی سواری آتی ہے، کوئی آدمی آتا ہے، خود بخود اس کے اعضاء حرکت کرتے ہیں، بریکیں لگتی ہیں، چلتا ہے دوبارہ۔ اس کو کہتے ہیں مشق۔ جب مشق انسان کر لے کسی چیز کی، وہ چیزیں بار بار یاد رہتی ہیں، وہ چیزیں بھولتی نہیں جس کی انسان مشق کر لے۔
یہ سال بعد جو مہینہ آتا ہے رمضان کا، یہ مشق کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کچھ مشقیں کراتا ہے، اور وہ مشقوں کا مقصد کیا ہے؟ مشقوں کا مقصد ہے تزکیہ نفس۔ اب میں عرض کروں کن کن چیزوں کی وہ مشق کراتا ہے، ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصیام جنۃ فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مرتين۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزہ ایک ڈال ہے، ڈال۔ جیسے پرانے دور میں جنگی لوگ، جو جنگجو مجاہد فوجی ہوتے تھے، ان کے پاس ہتھیار ہوتے تھے، تلوار ہے، تیر ہے، نیزہ ہے، اور جب مخالف کوئی وار کرتا، حملہ کرتا، تلوار سے کرتا، نیزے سے کرتا، اس کے پاس ایک ڈال ہوتی تھی توانما، اس کے اندر دستی لگی ہوتی سی، جس سے اس نے پکڑی ہوتی تھی، وہ سامنے ڈال کر دیتا۔ جب سامنے ڈال کرتا تو مخالف کا حملہ رک جاتا۔ فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈال ہے، یہ گناہوں کو، اللہ کی نافرمانی والے کاموں کو روکنے کا کام دیتا ہے۔ اگر نافرمانی کے کام نہیں رکے تو روزہ ہی نہیں۔ روزہ کیا ہے؟ الصیام جنۃ، روزہ ڈال ہے۔ اب آئیے کیسے ڈال؟ فرمایا فلا یرفس، رفس یرفس کا معنی ہے فحش گوئی، بے حیائی کی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا، بے حیائی گندی باتیں کرنا۔ فرمایا جب تو نے روزہ رکھا ہے فلا یرفس، اب 29 یا 30 دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مشق کراتے ہیں، جب ہی روزہ رکھ کر یہ کوئی فحش بات کرتا ہے یا سنتا ہے، فوراً اس کو خیال آتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی دوست اسے آ کر گندی باتیں کرتا، کہتا بھئی خاموش ہو جا، میں نے روزہ رکھا ہوا، میں نے روزے کو ضائع نہیں کرنا۔ اب یہ ہے الصیام جنۃ، یہ ہے روزہ۔ یہ بار بار 30 دن اللہ نے مشق کروائی تاکہ یہ تیری مشق پورے 11 مہینے، باقی 11 مہینے تجھے کام دے، کہ جس طرح اس اللہ نے رمضان کے مہینہ میں گندی باتوں سے، بے حیائی باتوں سے، سننے کرنے سے منع کیا تھا، اب بھی تو وہی رب ہے جو اس وقت یہ باتیں پسند نہیں کرتا تھا، وہ اب بھی نہیں کرے گا۔ یعنی رمضان میں تیری ٹیونک ہو رہی ہے، تیری سروس ہو رہی ہے، تاکہ یہ گاڑی سروس، انسانی گاڑی کی سروس اور ٹیونک ہو جائے، جس نے پورا سال چلنا ہے، پورا سال بھی تو نے رب سے بچنا ہے۔ پھر رب العالمین، پھر نبی پاک فرماتے ہیں وَلَا يَجْهَلْ، فرمایا تو نے روزہ رکھا، تو نے جہالت بھی نہیں کرنی، جہالت کے کام نہیں کرنے، جہالت کی باتیں نہیں کرنی ہے۔ اب جہالت کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی اپنی خاندانی غیرت پر، حمیت پر لڑتا ہے، فرمایا یہ جہالت کی لڑائی، جہالت یعنی اس نے دیکھا کہ اس کے عزیز و کارم میں سے کوئی آدمی 1 یا 2 یا 3 کسی سے نہ جائیں لڑ رہے ہیں، مخالف حق پر ہے، لیکن یہ نہ حق اس سے لڑ رہے ہیں۔ اب اس نے سوچا ٹھیک ہے، میرے خاندان والے، میری برادری والے ہیں تو یہ جھوٹے، لیکن چونکہ میری برادری ہے میں نے انہی کا ساتھ دینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خاندان کی حمیت اور غیرت کی لڑائی۔ نبی پاک صلی
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جہالت ہے۔ اسی طرح گالیاں دینا بھی جہالت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، جب ابو ذر نے اپنے غلام کو ماں کی گالی دی، نبی پاک فرماتے ہیں اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّہ۔ اے ابو ذر، حالانکہ ابو ذر بڑے متقی شخص تھے، صحابی رسول، لیکن یہ ان میں غلطی آئی، اللہ کے نبی نے ان کی زندگی میں اصلاح فرما دی۔ فرمایا ابو ذر تجھ میں ابھی بھی جاہلیت کی قسم ہے، یعنی گالیاں دینا بھی جاہلیت کی اقسام میں سے قسم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مرتين۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزے کی حالت میں اگر تجھے کوئی لڑائی کرے یا تجھے گالیاں دے، تو نے لڑنا نہیں، گالی کا جواب گالی نہیں دینا، بلکہ تو نے کہنا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب بات پہ غور کریں، یعنی روزے کی حالت میں لڑنا بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ میں مجھے اور تجھے یہ 30 دن یا 29 دن مشق کرا رہے ہیں کہ لڑنا نہیں، یعنی باقی 11 مہینے بھی لڑائیوں سے بچنا ہے، کیونکہ لڑنا ہے تو کس لیے؟ الحب للہ والبغض فی اللہ۔ لڑائی بھی ہو تو اللہ کے لیے، محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے، محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے، بغض بھی ہو تو وہ اللہ کے لیے، اس لیے لڑنا نہیں اور گالیاں بھی نہیں دینی۔ ایک حدیث، یہ تو صحیح بخاری کی روایت تھی، صحیح بخاری کتاب الصوم، حدیث کا نمبر ہے 1894۔ ابھی میں آپ کے سامنے صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ 1242 اس پہ حدیث میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن صابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم إني صائم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام ہی روزہ نہیں، بلکہ روزہ، کیونکہ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں صوم۔ صوم کا معنی ہے رکنا، کس چیز سے رکنا؟ روزے کی حالت میں جن چیزوں سے شریعت رکنے کا حکم دے ان سے رکنے کا نام ہے روزہ۔ فرمایا انما الصیام من اللغو والرفث، فرمایا روزہ کے چیز کا نام ہے، لغویات سے، بے حیائی سے بچنے کا نام ہے روزہ۔ لغویات، فضول باتیں۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پرہیز بتایا، فرمایا جب تو نے روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھ کے فضول باتیں نہیں کرتے جانا۔ جیسے کئی دوستوں کی، کئی بھائیوں کی، کئی جوانوں کی عادت ہوتی ہے، وہ جب بھی بیٹھتے ہیں ایک بات کی، وہ بھی ختم ہوئی تو دوسری کر دی، ابھی ختم ہوئی تو تیسری کر دی، باتوں میں باتیں بڑھاتے جاتے ہیں، باتوں میں باتیں زیادہ کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کے نبی نے فرمایا لغویات نہیں کرنی، فضول باتیں نہیں کرنی، بلکہ خاموشی اختیار کرنی ہے، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، فضول یا فضول بولنا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصیام انما الصیام من اللغو والرفث، فرمایا لغویات سے زیادہ، فضول بولنے سے پرہیز
کرنا ہے پرہیز۔ اب بات پہ غور کرتے جانا کہ فضول بولنے سے پرہیز کرنا ہے، فضول بولنے سے پرہیز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے، اجتناب فضول بولنے سے اجتناب کرنا ہے، فضول بولنے سے بچنا ہے، فضول بولنے سے بچنا ہے۔ اب یہ 30 دن یا 29 دن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مشق کرا رہے ہیں۔ اب باقی 11 مہینے بھی اس کو سبق کو یاد رکھنا ہے، بات کرنی ہے تو ضرورت کی، باقی ٹائم چپ رہنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ روزہ رکھا کر اللہ ہمیں مشق کرا رہے ہیں، مشق۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور حدیث سماعت فرماتے جانا، یہ بھی صحیح بے خزیمہ کتاب الصوم جلد نمبر 3 صفحہ 241 پہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسابوا وانت صائم فإن سابك أحد فقل إني صائم وإن كنت قائما فجلس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تو نے روزہ رکھا ہوا ہو، تجھے کوئی آدمی گالی دے، فرمایا تو نے کہنا ہے گالی کا جواب گالی نہیں بلکہ تو نے کہنا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ تجھے گالیاں دے، تجھے غصہ دے لائے، اگر تو کھڑا ہے تو بیٹھ جا تاکہ تجھے غصہ نہ آئے۔ حضرات اللہ کے نبی نے غصے سے بچنے کا بھی طریقہ بتا دیا۔ اب بات پہ غور کرتے جانا کن کن چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے روزہ۔ اب ایک اور حدیث سماعت فرمائے، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث کا نمبر ہے 1903۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی روزہ رکھ کر زور نہیں چھوڑتا، زور کس کو کہتے ہیں؟ زور کہتے ہیں جھوٹی بات کو، بالخصوص زور کہتے ہیں حق کے خلاف جھوٹی بات کرنا، حق کے خلاف جھوٹی بات کرنے کو کہتے ہیں زور۔ حق کے خلاف جھوٹی بات کرنے کو کہتے ہیں زور، اور جھوٹی گواہی دینے کو بھی کہتے ہیں جھوٹ، جھوٹی بات گواہی کو بھی کہتے ہیں جھوٹ، زور۔ یہ ہے زور کا معنی۔ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی روزہ رکھ کے زور نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتیں کرنے نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، جھوٹی گواہی دینی نہیں چھوڑتا، فرمایا اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا روزہ اللہ قبول کرتا ہی نہیں۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کو کوئی اس ضرورت نہیں، اس کو حاجت نہیں، وہ بھوکا پیاسا رہے، اس کے بھوکے پیاسے میں رہنے میں اللہ کو کوئی حاجت نہیں، یعنی اس کا روزہ قبول نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سماعت فرمانا، یہ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ 441 پر اور سنن دارمی کتاب الرقاق میں یہ حدیث ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظماء
والزماء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظمأ، فرمایا انہیں بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ ان کا کچھ روزہ نہیں، بس وہ یہی گمان کرتے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہے، وہ بھوکے بھی رہتے ہیں پیاسے بھی رہتے ہیں لیکن ان کا روزہ نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے نبی اور اللہ کے بتائے ہوئے پرہیز نہیں کرتے، ان چیزوں سے نہیں بچتے۔ ان چیزوں سے بچنے کا نام ہے روزہ، جن سے اللہ اور اس کے نبی بچنے کا حکم دیں۔ جب یہ سارے پرہیز کر کے ہم روزہ رکھیں گے تو پھر یہ روزہ کیسا ہوگا؟ نبی پاک فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فرمایا جو ایمان کی حالت میں روزہ رکھے اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے لیکن یہ شرائط پوری کر کے روزہ رکھے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ روزہ، یہ ہے ناظرین، یہ ہے وہ روزہ جو شریعت نے بتایا۔ اگر یہ روزہ رکھا تو انعام کیا ملیں گے؟ پہلا انعام پچھلے گناہ معاف، دوسرا انعام صحیح بخاری نبی رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کے مجھے اللہ فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ خوشبو والی ہے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں، کئی لوگوں نے یہ مسئلہ بنا دیا ہے جی دیکھیں عصر سے پہلے روزے کی حالت میں جس نے مسواک کرنی ہے کر لے، روزے کے عصر کے بعد مسواک نہ کرے تاکہ اس کے منہ کی یہ بو ختم نہ ہو جائے۔ یہ لوگوں کے منہ کا بنایا ہوا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں۔ انہی چیزوں کا نام ہے جہالت، نہ یہ بات کرنی ہے یا نہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب بات عرض کر رہا ہوں سارا دن اللہ کے نبی کا صحابی کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو کئی مرتبہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے سارا دن مسواک کرنا جائز۔ یہ تو ضمناً بات ہی میں کر گیا، میں بات کر رہا تھا جو روزہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شرائط کے مطابق جو روزہ رکھے گا اسے انعامات کا ملیں گے۔ ایک اور انعام بھی سماعت فرما لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ فرمایا تمہیں میں خیر کے دروازے نہ بتاؤں، خیر بھلائی کے دروازے؟ فرمایا ان میں سے الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈال ہے، ڈال، اور صدقہ یہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کتاب الایمان
حدیث کا نمبر 2616۔ اب انعامات سنتے جائیں۔ چوتھا انعام، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ ما لم يخرقها ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حتۃ۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جسے کوئی پھاڑ نہیں سکتا۔ وہ جو جنگجو لوگوں کے ہاتھ میں ڈال ہوتی تھی نا، وہ بعض مرتبہ کسی حملے سے پھٹ بھی جاتی تھی، لیکن یہ روزہ اگر ان شرائط سے رکھا جائے جو شریعت نے بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس یہ روزہ ایسی ڈال ہے جسے کو پھاڑ نہیں سکتا۔ وَمَنِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ، جسے اللہ تعالیٰ آزمائے کہ اس کے جسم میں کسی بیماری کے ساتھ، یعنی جسے اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں کوئی بیماری ایسی بھیج دیتا ہے اپنے بندے کی بیماری کے ذریعے، اس کی آزمائش کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کئی ذریعہ سے آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، خوف دلا کر آزماتے ہیں۔ خوف دلا کر جیسے کرونا کا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا، ہم خوف سے آزماتے ہیں، بھوک سے آزماتے ہیں۔ ابھی بڑے بڑے جو سفید پوش لوگ ہیں وہ بھوک کی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی، مالوں کا نقصان، والانفس، اور جانوں کا نقصان، کبھی بیٹا فوت ہوا، کبھی بھائی فوت ہوا، کبھی کوئی عزیز فوت ہوا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی فصلوں کی تباہی سے رب العالمین آزماتے ہیں۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ اللہ کی آزمائش۔ یہ تو میں نے ضمناً قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ انشاءاللہ اسی آیت پہ کل انشاءاللہ ظہر کی پاکستان کے ٹائم کے مطابق 1 بجے، 1:15 بجے یا 1:30 بجے کے قریب انشاءاللہ میں اسی آیت پر بڑی بالتفصیل گفتگو کروں گا اپنے یوٹیوب چینل مولانا نواز چیمہ آفیشل اور فیس بک پیج مولانا نواز چیمہ پر۔ کل انشاءاللہ میں بالتفصیل انشاءاللہ بات کروں گا اسی آیت پر۔ اور اگر یہ ہمارے شاعر اسلام صاحب جن کے پیج پر آج میں عرض کر رہا ہوں، اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو شاید یہ بھی شیئر کر دے، تو میں عرض کروں گا کل میں انشاءاللہ اسی آیت پر مفصل بات کروں گا۔ آج جو عنوان ہے اس میں عرض کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جس بندے کو بیماری کے ذریعے آزمائے وہ بندہ روزہ رکھے، فرمایا وہ روزہ اس کی بیماری کا کفارہ بن جائے گا۔
حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیماریاں دور کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اس نے صحت مندی میں جب تندرستی میں روزے رکھے ہوتے ہیں، اور روزوں کی وجہ سے کئی آنے والی بڑی بیماریاں اللہ دور کر دیتے ہیں، ان کا کفارہ بن جاتا ہے یہ روزہ۔ آج ایک اور انعام بھی سماعت فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث کا نمبر ہے 5,525 نمبر حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقۃ والامر والنہی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندے پر، انسان پر فتنہ آتا ہے۔ فتنہ یہ دور بڑا پرفتن ہے، اللہ فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، فتنوں سے۔ اللہم انا نعوذ بکا من کل فتن ما ظہر وما بطن۔ اللہ کے نبی نے بہت ساری دعائیں بتائیں فتنوں سے پناہ مانگنے کی، وہ یاد کرو، فتنوں سے پناہ مانگا کرو۔ نبی پاک فرماتے ہیں کبھی انسان کے اہل میں فتنہ اٹھے گا، کبھی اس کے مال میں اس کا مال فتنہ بن جائے گا، کبھی اولاد فتنہ بنے گی، کبھی ہمسایہ فتنہ بنے گا۔ فرمایا جب یہ فتنے بڑھیں گے انسان پریشان ہو جائے گا، اپنے مال کی وجہ سے پریشان، اولاد کی وجہ سے پریشان، گھر والوں کی وجہ سے پریشان، ہمسایوں کی وجہ سے پریشان۔ فرمایا تو کفرها الصلاۃ والصوم والصدقہ والامر والنہی۔ جب انسان پر یہ فتنے آ جائے ناظرین، یہ نسخہ یہ آزما کر دیکھنا، یہ نسخہ ذرا آزما کے دیکھنا۔ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، پریشانی آئے گھر والوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، ہمسائے کی طرف سے یا مال کی طرف سے، کیا کرنا ہے؟ نفلی نہ فرضی تو آپ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن نفلی نمازیں پڑھنی ہے، سب سے پہلے روزہ رکھنا ہے، پھر صدقہ بھی دینا ہے، پھر نماز نفلی پڑھ کر اللہ سے معافی طلب کر کے اللہ سے اس فتنے سے بچنے کی دعا کرنی ہے۔ اور اسی دن روزے کی حالت میں لوگوں کو دیکھو جو برا کام کر رہا ہے، اسے اچھے طریقے سے برائی سے روکو اور کسی اچھے کام کا لوگوں کو حکم دے دو۔ یہ 4 کام تم کر لو، نبی پاک فرماتے ہیں تو کفرها، یہ 4 کام ان فتنوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ ان میں یہ روزہ بھی ہے۔ روزہ کی وجہ سے اللہ پاک بڑے بڑے فتنے انسان سے دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ روزہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات ہے، حدیث کا نمبر ہے 3598۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک ہے روزے دار، الصائم حتی یفطر، روزہ سحری جب کھائی اس وقت سے لے کر افطاری تک سارا دن روزے کی حالت میں قبولیت کا ٹائم ہے، ٹائم سارا دن روزے دار کا قبولیت کا ٹائم ہے۔ جب کبھی آپ دیکھیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، رمضان نفلی روزہ رکھ لیں، روزے کی حالت میں دعا کرے، اللہ قبول کرے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں
اس کے ثمرہ آنے میں کبھی دیر بھی ہو سکتی ہے، کبھی جلدی بھی ہو سکتی ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ثمرہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، اس کا ثمرہ اللہ ذخیرہ کرے گا قیامت کو دے۔ اور کبھی آپ ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے کسی چیز کو مانگی ہے، یا اللہ میں دعا کرتا یہ چیز دے دے، اللہ نے وہ چیز تو نہیں دی لیکن وہ دعا قبول ہوئی، اس کے عوض آپ پر آنے والی کسی بڑی مصیبت کو اللہ نے دور کر دیا۔ یہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ہر دن نماز ظہر کے بعد تقریباً دن کے 1:30 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق دن کے 1:30 بجے اپنے پیج مولانا نواز چیمہ فیس بک پر اور مولانا نواز چیمہ آفیشل یوٹیوب پر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا روزانہ بیان کیا کروں۔ اور یہ میں انشاءاللہ روزے کے مسائل بھی عرض کروں گا، بہت سارے مسائل ایسے ہیں روزے کے جو لوگ ناواقف ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، تو یہ میں عرض کیا کروں گا، یہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں نا دعا کے حوالہ سے۔ لوگ کہتے ہیں ایک چیز مانگی ہے ملی نہیں، میری اللہ نے دعا ہی قبول نہیں کی، اب وہ اللہ کا در چھوڑ کر کہیں اور دروں پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں تفصیل عرض کروں گا کہ اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا، جو دعا کی شرائط کے مطابق دعا کرے رد نہیں کرتا، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کی اقسام عرض کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ افطار کر لی۔ اسی طرح انصاف کرنے والا حاکم، اس کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے، اسی طرح مظلوم کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ کس چیز کا انعام ملا؟ یہ روزے کا انعام ملا۔ اور کس روزے کا انعام ملا؟ بات توجہ فرماتے جائیں، کس روزے کا انعام ملا؟ جو روزہ انسان نے اپنی شرعی شرائط کے مطابق رکھا، جو شریعت نے شرائط بیان کی۔ ایک اور ذرا اس کا انعام بھی سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ نبی علیہ السلام نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر الشباب، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ جوانوں کی جماعت جس کے پاس شادی بیاہ کی طاقت ہے وہ شادی کروائے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ یہ شادی نکاح جو ہے انسان کی نظر کو روک لیتا ہے کنوارا پن میں، جب اس میں جنسی جذبات نے جوش مارا، جنسی جذبات ابھرے، یہ غیر محرم کی طرف بڑی ٹکٹگی لگا کر دیکھتا ہے، شہوت کی نظر دیکھتا ہے، لیکن جب اس کی شادی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ جو غیروں کی طرف دیکھتا تھا وہ نعمت اللہ پاک نے حلال گھر میں دے دی۔ اب غیروں کی طرف اس کی نظر رک جائے گی، اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے گی۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، جس کو رشتہ نہیں مل رہا، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ لازمی طور پر روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ انسانی جنسی خواہشات کو کمزور کر دیتا ہے، یعنی جو کام جو حفاظت شادی سے ہوتی ہے، نظر محفوظ ہوتی ہے، شرمگاہ بھی محفوظ ہوتی ہے، عصمت، روزے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دیتا ہے، بندے کی نظر بھی محفوظ ہو جاتی ہے اور بندے کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ کس سے انعام ملا؟ یہ روزے سے ملا۔ کس روزے سے ملا؟
کس روزے سے ملا؟ اس روزے سے ملا جس کی شرائط اس نے اسلامی پوری کی۔ اب ایک اور حدیث سنیے، اللہ پاک کے نبی فرماتے ہیں، یہ میں صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث کا نمبر 1151 پر پڑھنے لگا ہوں، کل اعمال ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف۔ قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم کے بیٹے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ اسے 10 گنا سے 7 گنا تک 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی ابن آدم جب کوئی نیکی کرتا ہے اس نیکی کا کم سے کم 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اس سے بڑھتا بڑھتا کئی نیکیاں ایسی ہیں 700 گنا تک ان کا ثواب ملتا رہتا، ثواب ملتا ہے۔ لیکن فرمایا روزہ ایسا ہے، الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، روزہ اس نے خالص میرے لیے رکھا کیونکہ اس کی نیت کا تعلق، روزہ اس نے میرے لیے رکھا، شرائط پوری کی، اس کا جزا بھی سے میں ہی دوں گا، کیونکہ اللہ پاک کے نبی نے وضاحت فرما دی 700 گنا تک بعض نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کا 700 گنا نہیں، میرے رب کو معلوم ہے کتنا اس کا ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ کس کا؟ روزے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، حضور مجھے کچھ عمل بتائیں میں جنت میں چلا جاؤں۔ فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرنا، نمازوں فرضی نمازوں کو قائم کر، اپنے مال کی فرضی زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ فرمایا یہ کام کر لے۔ اس نے کہا والذی نفسی بیدہ لازید علی ھذا، اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا، اس سے زیادہ نہ بھی ہو، میں یہ کام ضرور کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ وعدہ کر کے آدمی واپس لوٹا، آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس نے جنتی آدمی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے۔ اب میں نے یہ بڑے انعامات حدیث سے بیان کر دیے۔ حدیث کیا ہے؟ یہ اللہ پاک کے نبی کی طرف اللہ کی وحی ہوتی ہے، وحی سے آن حضرت بولتے ہیں میں نے روزے کے بڑے انعامات بیان کیے، لیکن کس کو ملیں گے؟ جس نے اسلامی شرائط کے مطابق روزہ رکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو روزہ رکھنے کی شریعت شرائط بتاتی ہے۔ انشاءاللہ جیسے میں عرض کیا نا، کل مولانا نواز چیمہ آفیشل یوٹیوب چینل جو میرا ذاتی چینل ہے اس پر، اور مولانا نواز چیمہ فیس بک پیج پر انشاءاللہ کل 1:30 بجے بیان ہوگا۔ اگر شہر اسلام مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب جن کے پیج پر میں ابھی ان کے حکم پر چند گزارشات کر رہا تھا، اگر انہوں نے بھی شیئر کیا تو ان کی مہربانی ہوگی تاکہ دین کی دعوت زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی محنت کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
سوال آیا ان کا ہی سوال آخر تک جواب دیتے جانا نہیں چلتا چلن دے یہ سوال ہے کمنٹ آیا اور بھی آئے نا سارے نکل گئے پتہ نہیں چلتا. یہ ایک سوال آیا ہے. السلام علیکم بھائی جان، میں ڈاکٹر ہوں، کیا روزے کی حالت میں ہم ڈاڑھ نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ بازو پہ ٹیکا لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفاظتوں میں رکھے، ہر فتنے سے اللہ محفوظ فرمایا آپ کو. آپ دین کا شوق رکھنے والے ہیں، آپ نے سوال کیا ہے. ڈاکٹر صاحب جو انجیکشن ہوتا ہے گوشت وغیرہ جلد وغیرہ میں لگتا ہے، چونکہ یہ معدے تک نہیں پہنچتا، آپ کی تو ماشاءاللہ میڈیکل یہ لائن آپ کچھ سمجھتے ہیں، تو یہ انجیکشن ٹھیک ہے. اور علماء نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو انجیکشن انسان کو کھانے پینے کی تقویت دیتا ہے، جیسے قبال وغیرہ سے انجیکشن ہوتے ہیں نا، یا ڈرپ وغیرہ ہوتی ہے، ایسے انجیکشن یا ڈرپ سے بچنا چاہیے روزے کی حالت میں. باقی جو ایمرجنسی کوئی ٹیکا لگانا پڑے وہ جائز ہے، لیکن بہتر تو یہ ہے جو آدمی پہلے سے بیمار ہے وہ روزہ رکھے ہی نہ. جب شریعت اسے اجازت دے رہی ہے تو اسے رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ آدمی روزہ چھوڑ دے، اس کی قضا بعد بھی دے دے. ہاں اگر کوئی ایمرجنسی بیمار ہو جاتا ہے اس کو انجیکشن لگا سکتے ہیں. دوسری بات ڈاڑھ نکالنا، وہ بھی اسی حکم میں آئے گا، کیونکہ ڈاڑھ کا کوئی ایسا، ہاں اگر ایسا مریض ہے وہ ڈاڑھ کی درد برداشت نہیں کرے گا، اسے کھانے پینے کی کوئی حاجت پیش آئے گی یا اسے کوئی طاقت کے ٹیکے کی ضرورت پڑے گی، پھر تو پرہیز کریں. لیکن اگر طاقت کے ٹیکے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بقیہ درد وغیرہ کا ڈکلوران وغیرہ ٹیکے سے انجیکشن سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے تو کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح بخاری میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں شینگی لگوائی، حجامہ لگوایا، تو خون نکلنا تو ثابت ہے نا حدیث پاک سے. اور بھی کچھ سوال ہے؟ حافظ مبشر ندیم کو دوسری صاحب نے سوال کیا ہے. السلام علیکم شیخ صاحب، سوال ہے سورہ ستارے کی وضاحت فرمائے. حدیث نمبر 10,236 مسند احمد کی ہے. وہ جو ابھی بیان لوگ کر رہے ہیں نا قدوسی صاحب کہ جب سریہ ستارہ طلوع ہوگا تو یہ بیماری ختم ہوگی، یہ حدیث مسند احمد کی ہے یا روایت ضعیف ہے، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اس پر تو کافی ماشاءاللہ علماء کے بیانات آ چکے ہیں.